کہتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر تھا، ایک ایسا حکمران جو اپنی طاقت، دبدبے اور جاہ و جلال میں بے مثال تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس کی ہیبت سے کانپتے تھے اور شیر کو بھی اپنی عظمت پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بادشاہت کا وقار اسی میں ہے کہ وہ سب سے الگ رہے اور دوسروں پر اپنی سخاوت کا احسان جتاتے رہے۔ ایک دفعہ شیر شکار کے لیے نکلا اور شیر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شکار میں 2 اور جانوروں کو بھی شامل کرے گا تاکہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر سکے۔ اس نے ایک بھیڑیے اور ایک لومڑی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اگرچہ شیر کو ان جیسے کمزور اور عام جانوروں کے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر وہ سمجھتا تھا کہ ایک عظیم بادشاہ کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ نچلے درجے کے جانوروں پر مہربانی کرے اور انہیں اپنی قربت کا شرف بخشے۔ تینوں شکار کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف نکلے۔ لمبے سفر کے بعد خوش قسمتی سے ان کا شکار کامیاب رہا۔ انہوں نے ایک موٹا بیل، ایک پہاڑی بکرا اور ایک موٹا خرگوش پکڑا۔ بھیڑیا اور لومڑی نے شیر کی قیادت میں شکار کو پہاڑوں سے نیچے میدان میں کھینچ کر لے جانے میں مدد دی۔ دونوں چھوٹے جانور بھوک سے نڈال ہو رہے تھے، مگر وہ شیر کے جاؤ جلال کے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ شیر بہت سخی ہے اور شاید وہ انصاف کے ساتھ شکار کو بانٹے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کا مظاہرہ کر کے انہیں شکار کا زیادہ حصہ دے دے۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا جب شکار تقسیم ہونا تھا۔ شیر نے اپنی گرجدار آواز میں حکم دیا، بھیڑیا شکار کو تقسیم کرو۔ بھیڑیا جو اپنی چالاکی اور سمجھداری کے ذوم میں مبتلا تھا، اعتماد سے آگے بڑھا اور بولا، پہاڑی بکرا میرے لیے اور خرگوش لومڑی کے لیے بہترین ہوگا۔ یہ سنتے ہی شیر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اپنی بھیانک آواز میں غرایا اور کہا، میری موجودگی میں تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ اپنی رائے پیش کرو؟ تم جیسے معمولی مخلوق کی یہ مجال کہ میرے سامنے خود کو برابر سمجھو۔ اور پھر شیر آگے بڑھ کر اپنی مضبوط پنجے سے ایک جھٹکے میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بھیڑیے کی لاش زمین پر گری۔ شیر نے اس کے جسم کو چیر پاڑ دیا، یہاں تک کہ صرف کھال باقی رہ گئی۔ لومڑی نے جب بھیڑیے کا یہ حال دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی۔ شیر نے لومڑی کی طرف دیکھا اور حکم دیا، آگے آؤ، اب تم شکار کو تقسیم کرو، میں تمہارا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ لومڑی آگے بڑھی، اپنے اندر کے خوف کو دبایا، سر جھکایا اور دھیمے لہجے میں بولی، عالی مرتبت، یہ موٹا بیل آپ کے شاندار ناشتے کے لیے، پہاڑی بکرا آپ کے مزیدار دوپہر کے کھانے کے لیے اور خرگوش آپ کے لذیذ رات کے کھانے کے لیے۔ شیر جو پہلے بھیڑیے کی بے وقوفی دیکھ چکا تھا، لومڑی کے جواب سے کافی متاثر ہوا، مسکرایا اور بولا، تم نے شکار کی تقسیم کا یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ لومڑی نے بڑے ادب سے جھک کر جواب دیا، عالی جا، بھیڑیے کی بکھری ہوئی لاش دیکھ کر۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا، لومڑی کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور بولا، تم واقعی عقل مند ہو، تم نے خود کو مکمل طور پر میرے حکم کی تابع کر دیا ہے، یہی عقل مندی ہے۔ پھر شیر نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہ تینوں شکار دے دیتا ہوں، انہیں لے جاؤ اور کھاؤ، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لومڑی نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ شیر نے پہلے بھیڑیے کو آزمایا، ورنہ آج اس کی لاش بھی یہی پڑی ہوتی۔ دوستو، اس قدیم کہاوت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقتور کے سامنے دانائی اور موقع کی مناسبت سے فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے خود پر بھروسہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ دوسروں کا انجام دیکھ کر سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ دوستاک نما دا ویڈیو بننگ اورنگ نا بے حد مشکورن، اللہ نمیں خوش تخے نما باز شکریہ، اللہ نے گیبان۔